شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے فرنٹ ورکس آرگنائزیشن کو جگلوٹ سکردو روڈ کے ترمک سیکشن کو ہنگامی بنیادوں پر کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا، جس میں قومی سلامتی کے موجودہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غربت کے خاتمے کی وزیر نے خوراک کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ملک کے تمام اضلاع میں نشو و نما مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور گروپ 20 کے بعض رکن ممالک کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراض کے پیش نظر G20 سربراہ اجلاس کا مقام بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے نئی دلی منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فرنٹ ورکس آرگنائزیشن کو جگلوٹ سکردو روڈ کے ترمک سیکشن کو ہنگامی بنیادوں پر کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے وہاں پھنسے افراد اور سیاحوں کی مشکلات کے پیش نظر صورتحال کا نوٹس لیا ہے۔ علاقے میں گزشتہ 2 ہفتے سے موسلادھار بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں بند ہیں۔ انہوں نے شاہراہیں جلد از جلد کھولنے کا حکم دیتے ہوئے مقامی افراد اور غیر ملکی سیاحوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کے اپنے آبائی گھروں کو جانے کے پیش نظر کام کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جگلوٹ سے سکردو کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت آج دوسرے روز بھی بند رہی۔ سڑک مٹی کا تودا اور چٹانیں گرنے کے باعث ترمک کے مقام پر بند ہو گئی تھی۔ فرنٹ ورکس آرگنائزیشن کے کارکنوں نے جمعرات تک ٹریفک بحال کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد نے اطلاع دی ہے کہ دیوسائی کے راستے استور سکردو روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گیس سے چلنے والے بجلی گھروں کے لیے گیس کی لوڈ شیئرنگ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ برآمدات کی بروقت ترسیل یقینی بنائی جا سکے۔ وہ لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے والے صنعتی اور برآمدی شعبوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معاشی بقا کا انحصار صنعتی اور برآمدی شعبے کے مسائل کے فوری حل پر ہے، جس سے پاکستانی برآمدات کی عالمی منڈیوں تک رسائی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے تاجر برادری کے نمائندوں کو ہدایت کی کہ وہ صنعتوں خصوصاً ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترجیحی بنیادوں پر توانائی کی فراہمی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے متعلقہ وزیروں سے ملاقات کریں۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا، جس میں قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کمیٹی کے اراکین بشمول قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، دونوں ایوانوں کے سینئر پارلیمانی رہنماؤں، وفاقی وزراء، سینئر سیاسی رہنماؤں، صوبے کے وزراء اعلیٰ، آزاد جموں کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں شرکت کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے کیسز کی شرح 4% سے زائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پہلے سے وضع کیے گئے قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر کے لیے بھی قواعد و ضوابط جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 176 افراد کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا اور تقریباً 5 افراد وینٹیلیٹر پر ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ پاکستان کی 86% آبادی کی ویکسینیشن کر دی گئی ہے، جبکہ ہماری کوشش ہے کہ 10 لاکھ افراد کو بوسٹر ڈوز لگوائی جائے۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی وزیر شازیہ مری نے ملک کے تمام اضلاع میں نشو و نما مراکز کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد مستحق خاندانوں کی غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سالانہ بجٹ 2022-23 میں اس منصوبے کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں 50 مراکز موجود ہیں۔ گروپ 20 کے بعض ممالک کی جانب سے اعتراض کے پیش نظر G20 کے سربراہ اجلاس کا مقام بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر سے نئی دلی منتقل ہونے کا امکان ہے۔
مودی حکومت کی جانب سے سربراہ اجلاس کی میزبانی متنازع علاقے میں کرانے کے اعلان سے سفارتی کشیدگی میں اضافہ ہوا، کیونکہ چین سمیت کچھ G20 ممالک نے اس تجویز کی حمایت نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔